تو شہر کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے ہونے والی بوندہ باندی اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ہلکی بارش کے ساتھ ٹھنڈی ہواؤں سے لاہور کا موسم خوشگوار ہو گیا۔ گرمی اور حبس سے ستائے شہریوں نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ اور موسم کی مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سامیہ سعید سے۔ سامیہ بتائیے۔ بالکل صوبائی دارالحکومت لاہور میں ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہر کا موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا ہے۔ تاحال بھی آسمان پر سرمئی بادلوں کا راج برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں آج وقفے سے جو ہے وہ بارش برسنے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ حبس اور گرمی کا جو زور ہے وہ مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور لاہوریوں کے موڈ بھی جو ہیں وہ آج خوشگوار دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ گزشتہ کئی دنوں سے جو تھا وہ حبس اور گرمی کا راج برقرار تھا، مگر کل اور آج کی بارش کے بعد جو ہے وہ حبس اور گرمی کی مکمل طور پر چھٹی ہو گئی ہے۔ اگر بات کی جائے درجہ حرارت کے حوالے سے تو آج درجہ حرارت میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 24 جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے داد و شمار کے مطابق تاحال ہوا کی رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ کے حساب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے اور اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شہر لاہور میں جو ہے وہ موسم تبدیل ہو چکا ہے اور آج دن بھر جو ہے وہ شہر کا موسم حسین ہی رہنے کے امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب اگر بات کی جائے فضائی آلودگی کے حوالے سے تو گزشتہ دنوں کی نسبت آج فضائی آلودگی میں بھی نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور دنیا میں 6 نمبر پر براجمان ہے، جبکہ شہر میں اسموگ کی اوسط شرح 115 ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے سامیہ، بہت شکریہ۔ عدالتی حکم کے باوجود پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندیوں کے احکامات کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست پر ڈی سی لاہور کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ اس حوالے سے رپورٹ کریں گے محمد اشفاق۔ پی ٹی آئی کارکنوں کی نظر بندیوں کے احکامات کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق ایدن نے دائر درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل خرم خوسا نے دلائل دیے کہ عدالت نے پی ٹی آئی کے کہنہ جلسے کی اجازت کی درخواست نمٹاتے ہوئے کارکنوں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم دیا۔ عدالتی حکم کے باوجود پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے نظر بندیوں کے احکامات جاری کیے گئے۔ وکیل نے بتایا کہ ڈی سی لاہور کے احکامات توہین عدالت کے زمرے میں آتے ہیں۔ عدالت ڈپٹی کمشنر لاہور کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ عدالت نے دلائل سننے کے بعد ڈی سی لاہور کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ عدالت نے جے آئی ٹی کے ارکان کو بطور گواہان بھی طلب کر لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج عرشا جاوید نے 10 سال پرانے سانحہ ماڈل ٹاؤن کیس کی سماعت کی۔ فریقین کے سینئر وکیل عدالت پیش نہیں ہوئے۔ عدالت نے جے آئی ٹی کے اراکین ڈی ایس پی محمد اعظم اور ڈی ایس پی سیف المرتضیٰ کو بطور گواہ طلب کر لیا۔ عدالت نے پاکستان عوامی تحریک کے وکیل مخدوم مجید حسین شاہ کو جرہ کے لیے طلب کر لیا۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے پولیس افسران کے وکیل ملک برہان معظم ایڈوکیٹ کو بھی پیش ہونے کے احکامات جاری کر دیے۔ لاہور ہائی کورٹ کا سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والے کو بھاری جرمانے عائد کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عدالت نے سڑکوں پر لین کی خلاف ورزی کرنے والے شہریوں کے چالان کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ کے تدارک سے متعلق درخواستیں جسٹس شاہد کریم نے دائر درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت جوڈیشل واٹر کمیشن نے بتایا کہ ٹولنٹن مارکیٹ میں مردہ مرغیوں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے، یہ کسی ایکشن کے بعد ہی باز آئیں گے۔ ایل ڈی اے کے وکیل نے کہا کہ گزشتہ روز ہم نے ٹولنٹن مارکیٹ میں آپریشن کیا، ہماری کوشش ہے ٹولنٹن مارکیٹ کی ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ آن بورڈ آ جائے۔ مردہ مرغیوں کا گوشت فروخت کرنا قانوناً جرم ہے۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ریسٹورنٹس والے اپنا پانی بیچتے ہیں، جب تک وہ پانی پاکستانی معیار پر پورا نہ اترے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس پر متعلقہ ادارے کو سوچنا ہوگا۔ سپتمبر ختم ہونے کو ہے، آپ ٹیمپریچر دیکھ سکتے ہیں، یہ کلائمیٹ چینج ہے۔ عدالت نے کہا کہ اگر سڑکوں پر لین کی پابندی ہوگی تو آدھی آلودگی ختم ہو جائے گی۔ عدالت نے سڑکوں پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والوں کو بھاری جرمانے اور لین کی خلاف ورزی پر چالان کرنے کا حکم دیتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ کیمرہ مین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سپریم کورٹ کے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن ترمیمی ایکٹ کے خلاف کیس کی سماعت۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب جمع کرانے کے لیے 4 اکتوبر تک مہلت دے دی۔
لاہور ہائی کورٹ کے جج سے اسراحیل کامران شیخ کی عدالت میں سپریم کورٹ کے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں فراہم کرنے کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے دائر درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر تاحال عمل درآمد نہیں۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر الیکشن کمیشن کے وکیل کو پیش ہونے کی ہدایت کی۔ عدالت نے مزید سماعت 4 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کرپشن میں ملوث افسران اور ملازمین کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت، اسکولوں کی عمارتوں کی چیکنگ کا بھی حکم دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے خستہ حال عمارتوں میں قائم اسکول سربا مہر کرنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سینٹرل پنجاب کے ساتھ ساتھ جنوبی پنجاب میں ان ایکشن جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع کے ہنگامی دورے کیے، عوامی مسائل کے حل کے لیے مختلف منصوبوں پر بریفنگ لی، روٹی کی قیمت سمیت اشیاء خورونوش کی قیمتوں کا فیلڈ میں جا کر خود جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صوبہ بھر میں اسکول بلڈنگز کی چیکنگ کا حکم دے دیا، خستہ حال عمارتوں میں قائم اسکول سرب و مہر کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ تمام عوامی مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ہر آنے والے دن کے ساتھ بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے مظفر گڑھ میں امن و امان کی صورتحال سے متعلق اجلاس کی صدارت بھی کی۔ مریم نواز نے کہا کہ صوبے میں جرائم پیشہ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں، ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے مظفر گڑھ ڈپٹی کمشنر آفس میں ارکان اسمبلی نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مظفر گڑھ کی مرکزی روڈز کی تعمیر و مرمت اور بحالی یقینی بنانے کا حکم دیا۔ مریم نواز نے مظفر گڑھ کے مرکزی علاقوں میں تجاوزات اور ناقص صفائی پر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری مہم شروع کرنے کا بھی حکم۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں ڈائلیسس کی سہولت کی تجویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ تمام اضلاع میرے لیے برابر ہیں، ہر ضلع اور یونین کونسل کی سطح پر ترقی ہونی چاہیے۔ محمد حسن رضا، لاہور نیوز۔ ایم ڈی کے 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ٹاپ 3 پوزیشن سٹیپ پریپ کے نام رہی ہیں۔ سٹیپ پریپ کی ہونہار طالبہ زینب منیر نے 200 میں سے 199 نمبرز لے کر صوبے بھر میں پہلے نمبر پر رہی ہیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے ایم ڈی کیٹ 2024 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ ایم ڈی کیٹ کی ٹاپ 3 پوزیشن سٹیپ پریپ کے نام رہیں۔ سٹیپ پریپ کی ہونہار طالبہ زینب منیر ولد منیر احمد 200 میں سے 199 نمبرز لے کر صوبے بھر میں پہلے نمبر پر رہیں۔ سٹیپ پریپ کے ہی رضوان شبیر، ماہم لائک اور اسرا سلیم نے 200 میں سے 198 نمبرز کے ساتھ دوسری پوزیشن اپنے نام کی۔ 200 میں سے 197 نمبرز کے ساتھ سٹیپ پریپ کے متعدد طلبہ تیسری پوزیشن کے حقدار ٹھہرے۔ ان تمام طلبہ طالبات نے انٹرمیڈیٹ پنجاب کالج سے کیا۔ ایم ڈی کیٹ میں مجموعی طور پر 56,519 امیدواران نے شرکت کی۔ 48,051 امیدواروں نے 55% سے زائد نمبر حاصل کیے۔ 200 میں سے زیادہ حاصل کردہ نمبرز 199 کی شرح 99.50% رہی۔ پی ایم ڈی سی کے مطابق میڈیکل میں داخلوں کے لیے ایم ڈی کیٹ کے پاس مارکس 55% ہیں، جبکہ ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ایم ڈی کیٹ کے پاس مارکس 50% ہیں۔ ترجمان یو ایچ ایس کے مطابق ایم ڈی کیٹ کے نتائج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب وائس چانسلر پروفیسر احسن وحید راٹھور نے ایم ڈی کیٹ کے کامیاب انعقاد پر اسٹاف کے لیے اعزازیہ کا اعلان کیا ہے۔ یو سی پی جدید تعلیم کی فراہمی میں کوشاں طلباء کے لیے ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی کی ہینڈ آن ورکشاپ کا انعقاد ہوا۔ اگنائٹ، وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام نے ورکشاپ کے لیے تعاون کیا۔ ورکشاپ کے پہلے روز طلباء کو سائبر سیکیورٹی کی بنیادی معلومات فراہم کی گئیں۔ اگنائٹ وزارت آئی ٹی اور ٹیلی کام کے تعاون سے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب کے طلباء و طالبات کے لیے ڈیجیٹل پاکستان سائبر سیکیورٹی کی ہینڈ آن ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں طلباء کو سائبر سیکیورٹی کے حملوں سے محفوظ رہنے کی تربیت دی گئی۔ 3 روزہ ورکشاپ کے پہلے روز سائبر سیکیورٹی کی بنیادی معلومات فراہم کی گئیں۔ ٹریننگ دینے والے ٹرینرز کی جانب سے مختلف چیلنجز اور کویز بھی کروائے گئے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر سائبر کرائم ایف آئی اے لاہور میاں ثاقب حفیظ کا کہنا تھا کہ سائبر سیکیورٹی کی ٹریننگ اس لیے دی جا رہی ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا پر اپنے اکاؤنٹس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری جو بینکنگ جو فیسلٹیز ہیں، آئی بی ایف ٹی ہے، آن لائن جو ٹرانزیکشنز ہیں، ان کو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمارا سوشل میڈیا کا جو ہم اس کا یوزیج ہے، اس کو ہم نے اپنے جو اکاؤنٹس ہیں ان کو کیسے سیکیور کرنا ہے، اور ہم نے فراڈ
اور بلیک میلنگ سے یا ہراسمنٹ سے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ٹریلیم انفارمیشن سیکیورٹی سسٹم کے ڈیجیٹل انویسٹیگیشن سپروائزر عبدالرحمان مینیجر IT اگنائٹ اورنگزیب راؤ کا کہنا ہے سائبر سیکیورٹی آج کے دور کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں پہ اس لیے ہیں کہ 40 لاکھ جاب جو ہیں سائبر سیکیورٹی کی وہ خالی ہیں، دے آر ہائیلی پیڈ ہائیلی اسکل جاب، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ڈومین میں ہمارے جو پاکستان کے جو ینگ لوگ ہیں وہ اس ڈومین میں گلوبلی جو جاب خالی ہیں اس کے لیے ان کو ٹرین کریں۔ اس طرح کی پریکٹیکل ہینڈز آن ایکسپیرینس اسٹوڈنٹس کے پاس نہیں ہے، سو میں بھی اس لیے یہاں پہ آیا ہوں ٹریننگ کے لیے، اور بھی ہمارے پاس ٹیم ہے جو کہ ان کو بیسیکلی SOC فورینزکس سائبر اٹیکس کس طرح ہوتے ہیں، سائبر اٹیکس کو روکتے کس طرح ہیں، وہ والی ساری چیزیں ہم نے ان کو ایکسپلینیشن دی۔ طلباء طالبات کا کہنا تھا کہ ورکشاپ سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ٹیکنالوجیز جن کے بارے میں ہمیں پہلے معلومات نہیں تھی ورکشاپ میں مل رہی ہیں۔ ورکشاپ بہت زیادہ ہیلپ فل تھی، ہم نے بہت کچھ لرن کیا یہاں سے، جس کی وجہ سے آگے مجھے اپنے کیریئر میں بھی ہیلپ ملی اور میرا سائبر سیکیورٹی میں انٹرسٹ کافی زیادہ ڈیولپ ہوا۔ کافی نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں پتہ لگا ہے اور سیکورٹی بریچز جو ہوتے ہیں ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اور ہمارے جو ڈیلی لائف میں جو ڈفرینٹ اٹیکس آتے ہیں نارمل یوزرز کے اوپر ہم ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا۔ سائبر سیکیورٹی کی جو مین اور بیسکس پوائنٹس ہیں وہ ہمیں پتہ چلیں، اور کی پوائنٹس کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہمیں بہت کچھ آتا ہے، بٹ ان ریئل کیونکہ سینئرس کی موجودگی میں جو ہم سیکھتے ہیں وہ ایک اس کا الگ مزہ ہوتا ہے، ان کا وے آف پریزنٹیشن بہت اچھا ہے۔ ورکشاپ کے پہلے روز طلباء کو ایکٹیو اٹیک، پیسیو اٹیک اور اکاؤنٹس ہیک ہونے کے طریقوں سے بچنے کے لیے معلومات بھی فراہم کی گئیں۔